بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ کچھ ایسی روایات ہیں جن کے ذریعے شبہہ تحریمیہ میں براءت جاری کرنے کے لیے استدلال کیا جاتا ہے، اور صاحب کتاب کی نظر میں یہ جو روایات ہیں وہ اس براءت پر دلالت نہیں کرتی ہیں، تو ان کو روایات کو دیکھتے ہیں۔ وقد استدل بعضهم بأخبار أخرى لا تخلو دلالتها من ضعف۔ کچھ علماء نے استدلال کیا ہے کہ شبہہ تحریمیہ میں براءت جاری کی جاتی ہے، اور استدلال جو ہے کچھ ایسی روایات اور اخبار کے ذریعے ہے کہ جن کی دلالت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ صاحب کتاب کی نظر اس طرح ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے، منہا قولہ علیہ السلام، ما حجب اللہ علمہ عن العباد فہو موضوع عنہم۔ اب اس کا استدلال اس طرح کیا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا علم جو ہے وہ خدا نے اپنے بندوں سے جو ہے اس پر پردہ رکھ دیا ہے، محجوب کر دیا ہے، تو وہ ان سے اٹھا دیا گیا، یعنی وہ چیز ان سے اٹھا دی گئی، یعنی اس کے بارے میں ان پر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں وَظَاهِرُهَا أَنَّ الَّذِي حَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ كُلِّ الْعِبَادِ، یعنی اس کا جو ظہور ہے روایت کا، یعنی ہر وہ چیز جس پر خدا نے پردہ ڈال دیا ہے اپنے بندوں کی بنسبت، وہ پوشیدہ ہے، تو فہم غیر مکلفین بہ، تو وہ مکلف نہیں ہیں لوگ اس کی بنسبت، یعنی اب جب وہ پوشیدہ ہے ان کو پتہ نہیں ہے تو اس کی بنسبت ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ تو لہذا استدلال کرنے والوں نے یہی کہا تھا کہ براءت میں بھی ہمیں علم نہیں ہوتا اس کے حکم کے بارے میں، تو لہذا وہ چیز ہم سے موضوع عنان ہو، یعنی ہم مکلف نہیں ہیں۔ لیکن صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وَهَذَا غَيْرُ مَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ، یہ جو یہاں خدا مثلا فرما رہا ہے وہ مورد ہے جہاں پہ یہ پتہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ وہ پوشیدہ ہے، لیکن ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہاں جہاں شک ہوتا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے کہ ہم اس کے غیر مکلف ہیں، تو لہذا یہاں پر جو ہے وہ غیر مکلف ہونا قطعی ہے، اور یہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ لہذا کہتے ہیں ھذا غیر ما نحن بصددہ، کیونکہ ہم جس کے دنبال میں تھے، جس چیز کو ثابت کرنا تھے وہ یہ نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو ہم ثابت کر رہے تھے وَهُوَ مَا لَوْ شَكَكْنَا أَنَّهُ تَعَالَى كَلَّفْنَا بِهَذَا التَّكْلِيفَ وَوَصَلَ ذَلِكَ إِلَى بَعْضِ الْأُمَّةِ وَخَفِيَ عَلَيْنَا أَمْ لَمْ يُكَلِّفْنَا بِهِ۔ کہتے ہیں ہماری گفتگو وہاں ہے کہ ہمیں شک ہے کہ خداوند متعال نے آیا اس ذمہ داری کی بنسبت ہمیں کوئی ذمہ داری دی ہے یہ اس مورد کی طرف، اس اعتبار سے کہ مثلا امت پیغمبر میں سے شروع میں جو تھے ان کے پاس وہ حکم پہنچا تھا، لیکن ہم پر جو ہے وہ مخفی ہو گیا ہے، اس اعتبار سے کہ ممکن ہے کچھ کتابوں میں جو ہے وہ موجود تھی لیکن وہ کتاب جو ہے وہ ختم ہو گئے یا کسی بھی طریقے سے ضائع ہو گئے اور ہم تک وہ نہ پہنچی ہو، تو یہ شک ہے، یا یہ کہ اصلاً اس چیز کا بنسبت خدا نے ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے، تو لہذا شک کی صورت ہے یہاں پر کہ ہم مکلف ہیں یا مکلف نہیں ہیں، یہ ہمارا مورد ہے۔ لیکن اس روایت میں جو مورد ہے وہ یہ ہے کہ وہ موضوع عنہم ہے، یعنی ہم غیر مکلف ہیں، لہذا یہ مورد الگ ہے، ہمارا مورد الگ ہے، لہذا یہ روایت
ہماری اس براعت کو ثابت نہیں کرتی۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے جس کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے، وَمِنْهَا روایت عبد الاعلیٰ عن الامام الصادق علیہ السلام۔ عبد الاعلیٰ جو کہ راوی ہیں امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ قالا، وہ کہتا ہے کہ سألتہ، میں نے امام سے پوچھا، عمن، اس شخص کے بارے میں، لم یعرف شیئا، جس کو کسی چیز کی معرفت نہ تھی، تو حل علیہ شیء، کیا اس چیز کی بنسبت اس پر کوئی ذمہ داری ہے؟ قال علیہ السلام، امام نے فرمایا، لا، کیونکہ جس چیز کی معرفت نہیں ہے اس کی بنسبت اس پر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس پر ذمہ داری نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو استدلال کیا گیا ہے وہ اس طرح سے کہ جب معرفت نہ ہو تو ذمہ داری نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں براعت میں بھی اسی طریقے سے ہے، وہ شخص جو ہوتا ہے اس کو حکم کا پتہ نہیں ہوتا، یعنی معرفت نہیں ہوتی، تو پھر براعت جاری کرے گا، یعنی اس پر ذمہ داری بھی نہیں ہے، اور یہی براعت ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نہ، یہ بھی جو ہے وہ اس براعت کو ثابت نہیں کرتی۔ وَهَذِهِ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ فِيهَا بِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ شَيْئًا۔ کہتے ہیں کہ یہاں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ جو پوچھا گیا ہے لم یعرف شیئا، ممکن ہے اس سے مراد وہ ایسا شخص ہے جس کو جاہل قاصر کہتے ہیں، یعنی اصلاً اس کے لیے معرفت حاصل کرنا ممکن نہیں تھی، کوئی دور دراز علاقے میں رہتا تھا، تو لہذا کہتے ہیں کہ یحتمل ان یکون المراد فیہا، اس روایت میں مراد اس من سے جو ہے لم یعرف شیئا، جو کچھ نہیں جانتا تھا، وہ هو القاصر، یعنی جاہل قاصر مراد ہے، جبکہ ہماری جو براعت میں گفتگو ہوتی ہے وہ جاہل قاصر کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو جس کے پاس معرفت ہے اور احکام کے بارے میں وہ جان سکتا ہے، تفحص کر سکتا ہے، تو لہذا فتخرج عن موضوع بحثنا، لہذا یہ روایت اصلاً ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے اس سے خارج ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ جاہل قاصر کے بارے میں نہیں ہے بلکہ جاہل مقصر کے بارے میں ہے، تو لہٰذا یہ اصلاً جو ہے وہ ہماری گفتگو سے ہٹ کر جو ہے روایت ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری روایت ہے جس کے ذریعے کچھ علماء نے استدلال کیا ہے، وَمِنْهَا قَوْلُهُ علیہ السلام، اَيَّمَا امْرُئٍ ارْتَكَبَ أَمْرًا بِجَهَالَةٍ، اگر کوئی شخص ایک کام کو مرتکب ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، تو اس کا کہتے ہیں فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، تو اس پر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی وہ گویا کہ بری الذمہ ہے۔ تو استدلال کرنے والے بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ شبہ یہ تحریمیہ میں جو براعت ہے وہ بھی ایک شخص جو ہے وہ جہالت سے مرتکب ہوا ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا کیا حکم ہے، اگر وہ کام انجام دے بھی صحیح تو فلا شیء علیہ، اس پر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی وہ بری ہے، لہذا براعت کا معنی بھی یہی ہوتا ہے۔ جس طرح مثلا کسی کو معلوم نہیں ہے سگریٹ پینا حرام ہے یا نہیں، اگر وہ مرتکب ہوتا ہے تو چونکہ علم نہیں ہے لہذا اس پر کوئی عقاب اور عذاب نہیں ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے بھی ہم براعت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کلمہ جہالت ہے اس میں دو طرح کے ہم تصورات کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں والجہالت ہونا، یہ جو جہالت لکھا ہوا ہے کہ ارتکب امرن بجہالہ، اس سے کس چیز کی جہالت مراد ہے؟ کہتے ہیں دو احتمال ہیں، ان کان المراد بہا الجہل بالحکم التحریمی، ایک یہ احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو حرمت کا پتہ نہیں ہے، یعنی اس چیز کے، اس امر کے حرمت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا نہیں، تو فالجاہل بہ لا
يعذر بفعل ذلك الحرام إلا بعد الفحص التام عن حكم المسألة وعدم الظفر به. تو کہتے ہیں جب حکم شبہ حکمیہ ہوتا ہے، یعنی جہل بے حکم تحریمی، یعنی ایک شبہ حکمیہ ہوتا ہے، تو جو جاہل ہوتا ہے وہ معذور نہیں ہوتا اس کام کرنے کی وجہ سے، مگر یہ کہ پہلے اس نے اس مسئلے کے حکم کے بارے میں پوچھ گچھ کی ہو اور اس کے بعد اس کو کامیابی حاصل نہ ہوئی ہو، مسئلے کا پتہ نہ چل سکا ہو، پھر وہ اگر مرتکب ہوتا ہے تو پھر وہ معذور ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اگر یہ جہل بالحکم تحریمی مراد ہے تو بھی ایسے ڈائریکٹ برات جاری نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو فحص کرنا پڑے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا الْجَهْلَ بِالْمَوْضُوعِ الْمُحَرَّمِ ارتكابه، اگر یہاں ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ جاہل تھا، یعنی اس چیز کو نہیں جانتا تھا کہ جس کا ارتکاب حرام ہے، اس کو اس چیز کا پتہ، اس کو یہ پتہ ہے، مثلا فرض کریں کہ بھئی شراب حرام ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جو سامنے اس کے پاس ایک چیز رکھی ہوئی ہے یہ شراب ہے یا یہ سرکہ ہے، تو لہٰذا اس کو حکم کا پتہ ہے، لیکن اس کو جو جہالت ہے وہ جہالت بے موضوع ہے۔ تو یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہاں جہالت سے مراد جہل بالموضوع ہو کہ اس کا ارتکاب اس کے لیے حرام تھا۔ کمن شک فی مائن انہ خمر، اس کو شک ہے کہ یہ خمر ہے، فیعذر الجاہل فی شربہ، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے پینے کی صورت میں جو جاہل ہے وہ معذور ہے، ولو قبل الفحص، ولو اس نے فحص نہیں بھی کیا ہو لیکن سامنے اس کو شک تھا یہ شراب ہے یا نہیں، اس نے پی لیا مثلا۔ تو شبہ موضوعیہ میں سارے قبول کرتے ہیں کہ براءت جاری کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی ہماری گفتگو شبہ موضوعیہ میں نہیں ہے بلکہ شبہ حکمیہ میں ہے۔ اور پھر ایک تائید بھی ذکر کرتے ہیں صاحب کہتے ہیں وَلَعَلَّ عَدَمُ ذِكْرِ الْفَحْصِ فِي الرِّوَایَةِ، یہ روایت میں بھی جو ہے وہ فحص کی بات نہیں ہے، یہ یجعل فیہا ظہورا فی الجہالت الثانیہ، تو یہ اس روایت میں ظہور کو کرا دیتا ہے کہ اس سے مراد وہی جہالت ثانیہ ہے، یعنی جہالت بالموضوع، کہتے ہیں وہی الشبہۃ الموضوعیۃ التحریمیہ، یعنی اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ خمر ہے یا نہیں ہے، شبہ تحریمیہ، شبہ موضوعیہ تحریمیہ اس کو کہتے ہیں۔ فتخرج عن مورد الاستدلال بها على البراءة في الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ، لہذا یہ روایت جو ہے وہ ہمارے جو گفتگو کا موضوع تھا کہ استدلال کیا جائے براءت پر، وہ بھی شبہ حکمیہ تحریمیہ میں اس سے خارج ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی ہم بحث یہاں شبہ حکمیہ میں کر رہے ہیں نہ کہ شبہ تحریمیہ میں۔ اس کے بعد دوسری روایت اس طرح اس کو فرماتے ہیں وَمِنْهَا صَحِيحَةُ عبد الرحمن ابن حجاج فی من تزوج امرأة فی عدتها، یہ عبد الرحمن ابن حجاج جو ہے وہ سوال کرتا ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے ایک عورت سے نکاح کیا اس حالت میں کہ وہ عورت جو تھی وہ عدت میں تھی، تو لہذا جب عدت میں ہوتی ہے عورت تو نکاح تو صحیح نہیں ہے، تو لہذا اب سوال اس کے لیے پیدا ہوا کہ اس کا کیا حکم ہے کہ جو عورت عدت میں ہو، تو آیا یہ جو اس شخص نے نکاح کیا ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو امام نے فرمایا قال علیہ السلام اما ان اذا کان بجہالۃ، اگر وہ شخص جس نے اس عورت کے ساتھ جو کہ عدت میں تھی اگر جہالت کی بنا پر اس نے اس سے جو ہے وہ نکاح کیا تو فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کی عدت گزرنے کے بعد اس کے ساتھ جو ہے دوبارہ نکاح کرے۔ فَقَدْ تُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، فرماتے ہیں امام کے
لوگ جہالت کی وجہ سے اس سے بڑی چیزوں میں بھی جو ہے وہ معذور ہے. یعنی یہ تو اس نے ازدواج کیا ہے اور نکاح کیا، تو اگر اس سے کچھ بڑا مسئلہ ہو تو اس میں بھی اگر جہالت کی وجہ سے ہو تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ معذور ہوتے ہیں. آگے راوی پھر سوال کرتا ہے، قُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ أَعُذِرَ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَةٍ. راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ کون سی جہالت کی وجہ سے یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ معذور ہے، عذر ہے اس کے لیے، تو کون سی جہالت؟ یہاں دو جہالتیں ہیں. کیا وہ معذور ہے اس جہالت سے کہ ان ذالک محرم علیہ، کہ وہ اس حالت میں عورت اس پر حرام تھی؟ مثلا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ عدت کی حالت میں جو ہے وہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، یعنی اصل حکم کا اس کو پتہ نہیں تھا. یا ام بجہالت ہی انہا فی عدت، یا اس کو پتہ تھا کہ عدت اگر ہو تو عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ عورت عدت میں ہے یا نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہاں دو جہالت تصور ہیں. تو قال علیہ السلام احد الجہالتین اہون من الاخری. امام نے فرمایا ان دو جہالتوں میں سے ایک دوسری سے آسان تر ہے، اور وہ جو آسان تر ہے وہ الجہالت بان اللہ حرم علیہ ذالک، یعنی اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے جو ہے اس پر اس حالت میں اس عورت کو حرام قرار دیا ہے، یعنی اس کو حکم کا پتہ نہیں تھا. وذالک لأنہ لا یقدر معها علی الاحتیاط، اور یہ اہون اور آسان ہے اس لیے کہ اس جہالت بے حکم کی صورت میں یہ احتیاط پر قادر نہیں ہے، کیونکہ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مثلا عورت جو ہے اس پر حرام ہے تو پھر اس کے لیے احتیاط مقدور نہیں ہے. کیونکہ احتیاط یہ ہوتا ہے کہ اس سے پرہیز کرتا، اس سے اجتناب کرتا، لیکن اجتناب تب کیا جا سکتا ہے جب اس کو حرمت کا پتہ ہو. جب حرمت کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اس پر حلال ہے، تو لہذا یہ جو ہے جہالت اس میں اہون ہے کہ یہ معذور ہے یہاں پر. پھر سوال کرتا ہے راوی کہ قلت فہو فی الاخری معذور، آیا وہ جو دوسری صورت تھی کہ وہ اس کو یہ پتہ تھا کہ جو عدت میں ہوتا ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا اس عورت کے ساتھ، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو سامنے ہے یہ عدت میں ہے یا نہیں، تو اس نے کہا آیا اس صورت میں بھی وہ معذور ہے؟ قال نعم، امام نے فرمایا ہاں، اگر اس کو یہ پتہ نہیں تھا اس صورت میں بھی معذور ہے وہ شخص. اذا انقضت عدتها، اب جب اس کی عدت عورت کی پوری ہو جائے، جاز له ان يتزوجها، پھر وہ اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، تزویج زوجیت میں وہ اس کو لے سکتا ہے. تو یہاں تک یہ فی الحال جو تھا وہ روایت کا متن تھا. اب اس میں جو ہے سوالات اور جوابات اور اعتراضات آگے مطرح ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ ہم اگلے جلسے میں دیکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.